بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رجب طیب اردگان 28 مئی کو ہونے والے انتخابات میں کامیابی کے بعد تیسری مرتبہ ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ان کی جماعت لگ بھگ 21 سال سے اقتدار میں ہے۔ رجب طیب اردگان 2003 میں ترکیہ کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، مگر 2014 میں وہ ترکیہ کے صدر بن گئے۔ یوں ان کا دور حکومت تیسری دہائی میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ترک قانون کے مطابق حلف اٹھانے سے پہلے صدر کو اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر کروانے پڑتے ہیں۔ بداعظاں جب ان کے اثاثوں کی خبر سوشل میڈیا پر آئی تو پتہ چلا کہ ترک صدر اپنے بھائی مصطفیٰ اردوان کے 5 ملین لیرے کے مقروض ہیں۔ ان کے 3 بینک میں اکاؤنٹس ہیں، جن میں اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر $88,000 کی رقم موجود ہے، جبکہ استنبول میں ان کا ایک پلاٹ اور فلیٹ بھی ہے، جن کی قیمت 77,05,000 لیرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2018 کے بعد 5 سالہ دور حکومت میں ان کے قرضوں میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا ہے، اور وہ بھی 3 ملین لیرے کا ہے۔ تو ناظرین گرامی، رجب طیب اردگان تیسری مرتبہ اب صدر مقرر ہوئے ہیں اور گزشتہ 16 برس سے ترکی پر حکومت کر رہے ہیں۔ ان 16 برس کے دوران انہوں نے کتنے اثاثے بنائے، کتنے ممالک میں جائیداد بنائی، اس پر بھی میڈیا نے ایک تفصیلی طور پر رپورٹ جاری کی ہے۔ میڈیا کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق ترک صدر کے 3 مختلف ممالک میں بینک اکاؤنٹس ہیں، جن میں اگرچہ کچھ رقم موجود ہے، مگر ترک صدر اپنے ہی ملک میں ایک بڑے ترک بزنس مین محمد غور کا تقریباً 20 لاکھ لیرہ کا ان پر قرضہ بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ان کے اکاؤنٹ سے موجودہ رقم میں سے قرضہ لیا جائے تو صرف $3.5 لاکھ رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک گاڑی بھی ہے اور استنبول میں غیر معمولی قیمت کا پلاٹ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ پر 16 سال سے حکمرانی کرنے والے صدر کے یہ معمولی اثاثے ہیں، حالانکہ ان کا ملک معیشت کے اعتبار سے عرب ممالک سے کافی حد تک مضبوط ہے۔ تو ناظرین گرامی، کسی بھی ملک کے حکمران کے لیے نیک اور اچھا ہونا عوام پر منحصر ہوتا ہے۔ عوام کے مطابق ملک کے حکمران بنتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عوام دیانتدار اچھی ہو تو حکمران بھی اچھا اور دیانتدار نیک ہوتا ہے۔ اگر عوام دھوکہ بازی، فریب، جھوٹ پر بولنے والی ہو تو آنے والا حکمران بھی ویسا ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، حجاج بن یوسف کا ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے۔ ایک دن کسی شخص نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ اے حجاج، تم اپنا یہ نظام حکومت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نظام کے مطابق بنا لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ سن کر حجاج نے کہا کہ اے شخص، اگر تم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاؤ تو میں عمر بن خطاب جیسا نظام لے آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عوام میں، رعایا میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل پسند، ایماندار شخص موجود ہوں گے تو کرسی پر بیٹھنے والا حکمران بھی عمر بن خطاب جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل وطن عزیز ملک پاکستان کو بھی ایسا نیک حکمران عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔